دنیا رو رہی ہے، یہ جوان گریہ کر رہے ہیں یا غدار رو رہے ہیں، قاسم کا تابوت آ رہا ہے۔ اللہ جس کے بابا کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے، ساتھ ساتھ قاسم کے ایک بھائی کا جنازہ اور آ رہا ہے، حسن کے ایک اور بیٹے کا تابوت آ رہا ہے، ابھی کہتے ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ جناب قاسم کے سگے بھائیوں میں تھے، مختلف روایتیں ہیں، مگر بڑی غریب شہادت ہے شہید کی۔ عزیزوں، آپ کے درمیان آقا حسن کے 2 بیٹوں کے جنازے زیارت کے لیے لائے گئے، مگر ہاں آپ روتے روتے شاید تھک گئے ہیں، کتنی دیر روئیں گے، ہے نا، کتنی دیر روئیں گے، لیکن اس سے پوچھو جو کل بھی رو رہی تھی، آج بھی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے روتی ہوئی آتی ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، فرصہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بی بی کا تالاب چمن ہے جس کا آپ ماتم کر رہے ہیں۔ لیجئے آپ کے درمیان اب سب اتنا بڑا مجمع، میں گزارش کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں بولے گا، کچھ بھی، بالکل خاموش رہیے گا۔ سنیے، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے؟ آئی آواز؟ سنو احساس کی دنیا میں۔ وہ بی بی جب دہلیز پہ علی کی آئی تھی تو در کو چوم کے بنت رسول کے بچوں سے یہ کہا تھا، میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی، کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں۔ اللہ جس نے اپنے بچوں کو یہ سلیقہ سکھایا تھا، زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی ہے، حسین بھائی نہیں، حسین آقا ہے۔ اللہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو بچوں کو یہ کہہ کر کے روضہ رسول پہ لے گئی تھی، خبردار حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ بشیر نے جب مدینے میں اعلان کیا، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ بشیر کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی جس کے چہرے پر روب و جلال، بزرگ عصا کا سہارا، ایک بچے کے امی پڑے۔ بشیر چپ ہو جا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسین مارے گئے۔ یقین نہ آتا تھا، آواز دی بی بی علی ابن الحسین نے کہا اعلان کر دو۔ کسی سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، عباس کی ماں ہے، عباس کی ماں۔ چپ ہو گئے۔ کس نے کہا؟ علی بن حسین نے یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں، نجف کا رخ کیا۔ سنا علی کچھ آپ نے؟ حسین مارے گئے۔ کبھی بھی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کل لگتا ہے یہ میرے بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا، کل نہ بھی ایسا نہ کہو۔ کہ اتنا بتاؤ، پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین مارا گیا؟ دیکھا ہے دنیا والوں کو ایسی ماں؟ اللہ اکبر۔ آواز یہ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے، کچھ بولتی نہیں۔ عزیزوں بقی میں آئی، بنت رسول کی تربت کے پائتی بیٹھ گئی۔ اے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ اللہ اسی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، جعفر ابن علی۔ اللہ اکبر۔ کتابوں زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ کے درمیان ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کیا، جام شہادت نوش کیا، دلیری کی جنگ لڑی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان مولا کائنات، امیر کائنات کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ بی بی ام البنین جو قبروں کے نشان بناتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے بچوں میں تم پہ نہ رہوں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو ماتم کروں گی اس حسین کا، میں تو ماتم کروں گی غریب زہرا کا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان اب تک تقریباً 68 جنازے گزر چکے ہیں، آپ کے درمیان ہیں، آپ جنازوں کے درمیان ہیں۔ دیکھو نا اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کسی کے ہاتھ بندھے تو نہیں ہیں، کسی کو کسی نے تعزیانہ تو نہیں مارا، کسی کو کسی نے رونے سے روکا تو نہیں ہے، لیکن 11 محرم کو ان کے وارثوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، رونے نہ دیا تھا۔ زینب نے سہارا دیا تھا، لیلا مجھے معلوم ہے تمہارا بیٹا مارا گیا ہے۔ اے زینب بی بی تم نہ ہوتی تو انہیں سارا کون دیتا؟ بی بی تمہارے عزم و استقلال کو زمانہ سلام کر رہا ہے۔ آج یہ جو فرش عزا ہے بی بی تمہاری مرہون منت ہے، بی بی تم نے فرش عزا بچھائی،
सज्जाद गरीब को उसके लुटे हुए कुनबे का पुरसा पेश किया। लीजिए, मैं जिस बीबी का जिक्र कर रहा हूँ, बीबी उम्मुल बनीन। अजीजों, ज़ैनब बीबी वो है कि जिसने वाक़या करबला के बाद आले मोहम्मद को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। इस घर में रोने की आवाज़ें रहती थी। और से सुनिएगा बच्चन लम्हे के लिए, इसलिए कि जिस गरीब का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इतने बड़े मजमे में हर शहीद का नाम लिया तो सबका ताबूत आया, लेकिन इस गरीब का ताबूत नहीं आएगा। समझ गए ना? समझ गया बचमा, समझ गए, ये आजादात समझ गए। और ये शबी जब सस्ती है तो अल्लाह जाने क्या कैफियत है। आप गवाही देंगे, ठहर जाइए, मैं अभी आंसुओं पे काबू कीजिए, आवाजें रोकिए, मुझे मजमे तक अपनी बात पहुंचा दीजिए, खुदा आपको कोई गम न दे। अजीजों, अल्लाह जाने ये शहीद की शबी ऐसी है, आप गवाही देंगे जब ये शबी अज़ाखाने में सज जाती है तो आप अपनी आंखों से देखेंगे सबसे ज्यादा इस शबी के करीब बच्चे होते हैं। समझ गया? कल भी बच्चों को बड़ा इंतजार था, आज भी बच्चों को बड़ा लगाव है। ठहरिए अजीजों, वाक़या करबला के बाद आले मोहम्मद को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, आले मोहम्मद को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। तारीख कहती है कि ज़ैनब पहली ईद मदीने में आई। अब ये बीबी खड़ी हुई, बीबियों को जमा किया और चलो अम्मा उम्मुल बनीन के घर चले। अम्मा उम्मुल बनीन को चल करके पुरसा लेके आए, उनके सारे बच्चे मारे गए। अजीजों, बीबी पर्दे में मलबूस हुई, मेरी तरफ देखना, बहुत कयामत है, लेकिन मैं रोऊंगा तो फिर मसाइब कौन पढ़ेगा? मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रो सकता, मुझे मसाइब आप तक पहुंचाना है, इस ताबूत का इस्तेमाल करना है। अजीजों, बीबी उम्मुल बनीन के घर पहुंची, आका ज़ाती सानिया ज़हरा ज़ैनब पर्दे में मलबूस। ठहर जाइए, मैं इंतजामिया से गुजारिश कर रहा हूँ, सर लम्हे के लिए रुक जाइए, बहुत कयामत का लम्हा है, ये सोगवार इंतजार कर रहे हैं। अब जो ज़ैनब आई तो उम्मुल बनीन ने वीरान आंगन में अली की बेटियों के कदमों की आहट महसूस की। उम्मुल बनीन ने बीवियों का इस्तकबाल किया। ज़ैनब उम्मे कुलसूम जब आई तो एक मतलब बीवी ने कहा, ज़ैनब शहजादी रो के कहती, अम्मा हम तुम्हारे बच्चों का पुरसा देने के लिए आए हैं। बीबी ने देखा, एक मतलब अब्बास के बेटे फजल को बुलाया, काश तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। एक मतलब ज़ैनब बैठ गई, अपने भाइयों को याद करके रोने लगी। मेरी तरफ देखिए, कभी 1 से 1.5 मिनट में आपके बीच शबी आने वाली है। ज़ैनब अपने भाइयों को याद करके रोने लगी, अम्मा तेरे बेटों का पुरसा है, अम्मा तेरे लाडलों का मातम है, अम्मा तेरे गोद के पालों का मातम है। अम्मा को पुरसा देने लगी। एक मतलब उम्मुल बनीन ने अब्बास के बेटे फजल को बुलाया, तो फजल आज तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। ए मेरे लाल, आहिस्ता से कानों में कहा, मेरे लाल जाओ बीबियों के लिए पानी की सबील करो। अब्बास का बेटा उठा, मश्क में पानी भरा, ज़ैनब की तरफ बढ़ने लगा। एक मरतबा ज़ैनब ने कदमों की आहट महसूस की, बीबी ने तो सर उठाया तो देखा अब्बास का बेटा मश्क लेके आ रहा है। एक तो ज़ैनब की चीख निकल गई, करबला का रुख किया, अल्लाह रोक लो इसे, मुझे मेरा अब्बास याद आ गया। ए अब्बास, शर्मिंदा न होगा, तेरे बेटे ने पानी पहुंचा दिया। क्या अब्बास का आलम आ रहा है? ये कैसा गिरिया है? हाँ हाँ, गाजी का आलम आ रहा है, हुसैन की ताकत का आलम। अल्लाह आज 1400 सालों के बाद जब ये आलम आ रहा है तो ये मजमा तड़प रहा है। कल करबला में बच्चे तड़प रहे थे। अल्लाह, गाजी का आलम आया है, गाजी का आलम आया है। ज़ैनब के माजाओं का जनाजा है, सकीना के चचा का आलम है। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह अकबर, ये गाजी का आलम है। सोगवारो देखो, मश्क सकीना है, अलमदार के बाजू कट गए। हाँ, गाजी का आलम है। सकीना ने बहुत याद किया, और जब तक आलम की ज़ियारत करे। अजीजों, 11 मुहर्रम को सकीना के हाथ बंधे हुए थे, बीबी के रुखसार पे तमाचों के निशान थे, जला हुआ दामन था, बीबी गुजर रही थी। अल्लाह अकबर, गाजी का आलम है। एक मरतबा सज्जादे गरीब ने सकीना के करीब गए, जाके फिक्रा कहा है जिसे शायर ने रकम किया। सज्जाद ये कहते थे, मासूम सकीना से चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशों से। ए गाजी, कहना यह है
کہ زینب کے دونوں ہاتھ کسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ اللہ زینب کے ماجائے کا عالم ہے، عباس غازی کا عالم ہے، اروا بیٹا غازی کے علم کی زیارت کیجیے، اور خبردار کوئی غازی کے علم کے قریب یہ نہ کہہ دے کہ سکینہ کے رخسار پہ تماشوں کے نشان تھے۔ اے غازی تیری بہنوں کی چادریں چھینی جا چکی ہے، غازی قیام حسینی میں آگ لگ چکی ہے۔ میں تمام زائرین سے کہہ رہا ہوں صبر کریں، آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، آپ سے گزارش ہے تاکہ اور زائرین زیارت کر رہے ہیں، لہٰذا میں جوانوں آپ کے جذبات کو سلام ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں میں تمہیں تعبا دیا ہے، غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سلام کر رہے ہو۔ آہستہ آہستہ قدم کو گزرنے دو تاکہ یہ زائرین زیارت کرتے ہیں۔ اروا بیٹا میں تمام جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، گزرنے دیجیے قدم کو، زائرین انتظار کر رہے ہیں، ضرور سے زیارت کیجیے، انشاءاللہ یہ تبرکات زیارت کے لیے رکھے رہیں گے۔ آپ آنا جتنا جی چاہے لپٹ کر کے، کبھی سکینہ کے رخسار زخمی رخسار کا ماتم کرنا، کبھی زینب کی چادر کا ماتم کرنا، کبھی عباس کی مظلومی کے آنسو بہانا۔ دیجیے آپ کے درمیان غازی کا علم زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ آج کربلا کے 72 پیاسوں کا ماتم ہے، بس 3 شبیر زیارت کے لیے اور ہے جس کا آپ کو انتظار ہے، بس چند لمحوں میں وہ شبیہیں بھی آپ کے درمیان آئیں گی۔ لیکن ہاں سنو سوگواروں، یہ شہید جس کا جنازہ نہیں آ رہا، یہ برے نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اصغر بشیر کا کہوارہ آنے والا ہے، یہ شہید پوچھ رہا ہے میری خطا کیا تھی، یہ شہید کا سوال ہے میری خطا کیا تھی۔ اللہ ایسا کم سن دنیا پوچھتی ہے نا کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے، کب تک گریا کرو گے، میرے پاس ابھی اتنا وقت ہے کہ میں شہید کے مسائل پڑھ سکوں۔ بس میری طرف دیکھیں گے آپ کے درمیان کہوارہ آئے گا۔ عزیزوں یہ شہید وہ ہے جو دنیا سے اپنے بابا کی مظلومیت کا خراج لے رہا ہے، اس لیے کہ ایسی کمسنی جو اپنے بابا کا کلام بن کے مقتل میں گیا تھا۔ عزیزوں دنیا کی ہر قوم اس شہید کو سلام کر رہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں، ہم اس ملک میں جنمے ہیں، ہم ہندوستان کے شہری ہیں، ہم اس ملک کی آن بان اور شان کے لیے ہمیشہ سے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ زہرا کے لال نے ہند آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ ہندوستان جہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہو، وہاں اس بشیر کے گردن پر تیر نہ لگتا، یہ اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ اللہ اکبر، ہمارے ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائی آپ گواہ ہیں کہ جب بشیر کا کہوارہ اٹھتا ہے تو اس کہوارے پہ دودھ لے کر کے آتے ہیں۔ میں بنارس کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ 10 محرم بنارس جسے اکثر و بیشتر میں نے پڑھا ہے، بنارس میں 10 محرم کا جلوس بڑی شان کے ساتھ اٹھتا ہے۔ وہ تیرتھ کی نگری ہے جہاں سناتن دھرم کے لوگوں کا آستھا ہے، وشواس ہے، اور ہمیں بھی ناز ہے اپنے ملک پر۔ ہندوستان کی سرزمین بنارس میں 10 محرم کا جلوس گزر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جلوس کے آگے آگے ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ آگے چلتے ہیں، اس لیے وہ جلوس پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسی جلوس میں ایک بزرگ جو جلوس کے آگے آگے چل رہے تھے، ان کی نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا یہ کہ ایک ضعیفہ ہندو عورت جس کی کمر جھکی ہوئی، چہرے پہ جھرریاں پڑی، پیشانی پہ درد، کمر پکڑتی چند قدم چلتی بیٹھ جاتی۔ وہ قریب آئی اور آ کر کے بزرگ سے پوچھتی یہ بتاؤ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ یہ کہتے بس قریب میں آنے والا ہے۔ یہ واپس چلی گئی، چند لمحوں کے بعد پھر آئی، انہی سے پوچھتی ہے ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کہ بس قریب ہے آنے والا ہے۔ پھر وہ چلی گئی، پھر آئی، پھر اس نے آ کے پوچھا ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ یہ سوچنے لگی کہ یہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہے۔ اس ضعیفہ نے، اس عورت نے، اس بوڑھی ہندو عورت نے ان کے سوال کو محسوس کر لیا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو نا، یہ جاننا چاہتے ہو میں بار بار کیوں پوچھ رہی ہوں، مجھے انتظار ہے، جاننا چاہتے ہو کہ ہاں کہ میرے ساتھ آؤ۔
انہیں لے کر کے اپنے گھر گئی۔ جب گھر پہنچے یہ تو گھر کا دروازہ کھولا، اس عزادار سے کہا آؤ گھر میں آ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں آؤ گھر میں آ جاؤ نا، تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں بار بار کیوں پوچھ رہی ہوں، آؤ گھر میں آؤ۔ آخرکار جب اس نے بار بار کہا تو یہ گھر میں داخل ہوئے، گھر کے دہلیز میں لے کے آئی، کہا آؤ میرے صحن میں آنگن میں چلو۔ آنگن میں لے کے گئی تو کیا دیکھا، چھوٹا سا بچہ جو رو رہا تھا۔ کہ میں اسی لیے پوچھ رہی تھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے۔ اس نے پوچھا تو کیا ہماری وجہ سے کوئی دقت ہو رہی ہے، میں جلوس کو روک دوں؟ کہا نہیں، جلوس کو روکنے کو نہیں کہتی ہوں۔ کہ پھر یہ رو کیوں رہا ہے، کیا بیمار ہے؟ کہ نہیں بیمار بھی نہیں۔ کیا کوئی اذیت ہے؟ کہ اذیت بھی نہیں۔ کہ پھر یہ رو کیوں رہا ہے؟ کہتے اسی لیے تو پوچھ رہی تھی کہ جلوس کتنی دور رہ گیا۔ کہ بتاؤ نا ہمیں۔ تو معلوم میں کیا کہتی ہے، وہ کہتی کہ ہم نے جب سے سنا ہے کہ بابا حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہے، ہم اس دن 10 محرم کو جب تک جلوس گزر نہیں جاتا ہے ہم اپنے گھر کے بچوں کو ان اور پانی نہیں دیتے۔ یہ ہندوستان، یہ شہید کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ عزیز تو ٹھہر جائیے، ابھی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے جلدی جلدی تابوت نکلوائے ہیں، آپ کے سامنے شہید کا کوئی تشنا نہ جانے پائے۔ آذربائیجان ایک ایمبیسڈر، ایک راجدوت جس نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم محرم دیکھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ محرم کیا ہوتا ہے۔ اس نے پہلی بار عزاداروں کو قریب سے دیکھا۔ میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تم سیاہ لباس پہن لیتے ہو تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ محرم کا چاند فلک پہ نکل آیا تھا، عزادار گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ چند بچے، بزرگ عورتیں گزر رہی ہیں، ننگے پیر، گریبان چاک، سر پہ گرد پڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ حسینی عزادار ہیں، محرم کا غم مناتے ہیں۔ اس نے پوچھا محرم میں کیا ہوا تھا؟ اب اسے یاد آیا، اس نے پڑھا بھی تھا کربلا۔ اب اس کا دل آیا، اس نے کہا ان کی کوئی خاص تاریخ؟ کہا ہاں 10 محرم عاشور کا دن۔ کہ اس دن یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ ان کا جلوس نکلتا ہے۔ کہ کہاں سے؟ اس نے کہا شہر کے اس عزا خانے سے۔ اس نے پوچھا عزا خانہ کیا ہے؟ اس نے کہا ٹیئرس ہاؤس، آنسوؤں کا گھر، جسے امام باڑہ عزا خانہ حسینیہ اس نام سے وہ یاد کرتے ہیں۔ کہ اچھا کرتے کیا؟ کا جلوس نکلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سے مجھے بتانا، میں بھی شریک ہونا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا کیفیت دیکھ کر کے اسے ایسا محسوس ہوا۔ 10 محرم کی تاریخ آئی، ایک اونچے مقام پہ آ کے بیٹھ گئی، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی۔ اب جو اپنے بچوں کو لے کے آئی تو اس نے دیکھا جیسی صبح نمودار ہوئی، چوک در چوک چھوٹے چھوٹے بچے، ننگے پیر، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، آستینیں چڑھی ہوئی غریب زہرا کی مظلومی پہ ہائے حسین، عورتیں، بچے، ضعیف سب چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی عزا خانے کی طرف جا رہے تھے، یہ بیٹھی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ 1400 سال کے بعد سیکریٹری کربلا بتا رہا تھا، یہ سن رہی تھی، ذرا سنیے گا۔ عزیزوں، جیسے ہی مائک آن ہوا، مجلس شروع ہوئی، ایک مرتبہ اب جو رونے کی آواز آئی تو یہ پریشان ہو گئی۔ اس نے پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ لگتا ہے کربلا والوں کی شہادت پڑھی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ کیا ہوا؟ اب جو ماتم کی آواز آئی تو کہا یہ اتنی تیز تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا ہے عباس کا عالم آ رہا ہے۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ سمبولک عالم ہے، یہ کربلا کے حسین کی فوج کا کمانڈر تھا جو بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا، اسے پانی نہ لانے دیا، مشق کی اس پہ تیر چلایا۔ اس نے کہا افسوس، پانی لے جانے دیتے بچوں کے لیے، بچوں نے کیا بگاڑا تھا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی، تو اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا ہے حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے۔ سیکریٹری بیان کرتا رہا، یہ سنتی رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ تو گھوڑا ہے۔ کہا ہاں، انسان جب اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے تو یہ جانور آئینہ دکھاتا ہے کہ اپنے مالک کا وفادار تھا۔ یہ نہ ہوتا تو حسین کے خیمے تک کوئی بتانے والا نہ تھا۔ اس نے اپنے آقا کا خون مل کے اس سے 4 برس کی بیٹی کو جا کے خبر دی تھی کہ بابا کا انتظار نہ کرنا، شام ڈھل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کربلا بیان کرتی رہی، سنتی رہی، یہ کربلا بیان کرتا رہا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ کے بیچ میں شبی آنے والی ہے۔ ایک مرتبہ یہ یاد رکھیے گا، عورت ہے، ایمبیسڈر ہے، راجدوت ہے، کربلا سن رہی ہے، سیکریٹری سنا رہا ہے، یہ رو رہی ہے کہ اچانک اس نے دیکھا اسی غریب کا گہوارہ ہے۔
اب یہ کہتی یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے. کہا ہاں حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا. کہا ہوا کیا تھا؟ تو وہ پیاسا بہت تھا. اس کی ماں نے حسین سے کہا تھا اس بچے کو مقتل میں لے کے چلے جاؤ, میرا بچہ پیاسا بہت ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تیز دھوپ تھی, حسین نے ابا کے دامن میں چھپایا, اسے لے کے لینوں کے درمیان آئے. لاکھوں کی فوج تھی. بچے کو جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا, پوچھتی ہے پانی ملا؟ کہیں پانی نہیں ملا. کہا پھر کیا ہوا؟ تو حسین نے جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا. اب یہ میرے ورڈ نہیں ہے, مقتل کے فطرے نہیں ہے, ایک ماں کا, ایک بیوی کا جو ماں ہے نا, اس کا جملہ سنیے. کیا کہا تم نے؟ حسین نے جلتی زمین پہ لٹا دیا. پھر تو اس معصوم کے پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے. پھر تو اس معصوم کی پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے. تو پھر کیا ہوا؟ تو حسین نے سے اپنی آغوش اٹھا لیا. کب پانی ملا یا نہیں ملا؟ بقیامت 1 سے 1.5 منٹ پہ شبی آنے والی ہے. کب پانی ملا یا نہیں ملا؟ وہ کہتا ہے ایک نے ایک کو اشارہ کیا, ایک نے ایک کو اشارہ کیا. یہ کہتی ہے تھینکس گاڈ. اب سیکریٹری رونے لگا. اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ رو کے کہتا پانی نہیں ملا. تو پھر تمہیں نے تو کہا ایک نے ایک کو اشارہ کیا, پانی نہیں ملا. تو پھر ایک بڑا سا تیر, ایک بڑا سا تیر. جیسے اس نے تیر کا نام سنا, یہ امبیسڈر بے ہوش ہو گئی. سیکریٹری پریشان ہوا, چہرے پہ پانی ڈالا گیا. اب جب ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا. اللہ 1400 سال کے بعد ایک ماں کو سن کے برداشت جس کا گہوارہ آیا ہے, آزادار رو رہے ہیں. بی بی جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں. اللہ اکبر. یہ چشمہ ایک مجاہد کا گہوارہ ہے. اے چشمہ تمہاری غربت کو دنیا سلام کر رہی ہے. اے بے شیر تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو. بے شیر چشمہ ہے, علی اصغر کا گہوارہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. ماں جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں اپنے دامن میں لیے رہی. عزیزوں, اصغر کی ماں جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی, مجھے اتنا وقت دے دیجیے کہ یہ گہوارہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. یہ رونے والے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں سکینہ کے اس ننھے بھائی کو سلام کرنے کے لیے, حسین کے اس پیاسے کو سلام کرنے کے لیے جو اپنے بابا کی مظلومی پہ خود کو گہوارے سے گرا دیتا ہے. بابا کی نصرت کے لیے مقتل میں گیا, اس بے شیر کو سلام کر رہے ہیں. روا جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی, جس بیوی نے یہ عہد کیا تھا کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں. چوتھی امام جب آئے اور یہ کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے, اماں سائے میں چلیے. تو رباب نے کہا تھا میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا, امام کی حیثیت سے نہیں کہنا. میرے لال بیٹے کی حیثیت سے. سجاد غریب نے روکے کہ اماں کربلا رونے کے لیے کافی, اماں سائے میں چلے. کہ میرے لال اگر تم کہتے ہو تو میں تیار ہوں, مگر ایک شرط ہے. کہ اماں وہ کیا؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو, میں سائے میں چلی جاؤں. کہ اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں؟ جو سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے. میرے لال میرے لال میرے لال سجاد بیٹے کی حیثیت سے کہنا کہ اماں سائے میں چلو. تاریخ کہتی ہے رباب جس نے اپنے زخمی ہاتھوں کو آسمان کا رخ کیا, مارے رہا میری بچی کہاں سے کھاتی رہی, میں نے کچھ نہ کہا. شمر نے جب دالیاں چھینی تو میری بچی کی چیخ نکل گئی, میں نے کچھ نہ کہا. میرا سر پیاسا مارا گیا, میں نے کچھ نہ کہا. میرے وارث کا لاشا بے کفن پڑا رہا, میں نے کچھ نہ کہا. معبود ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں, ایک امام حکم دے رہا ہے رباب کی لاج رکھ لے. عزیزوں, سجاد غریب سے زینب نے کہا سجاد موت کی زردی رباب کے چہرے پہ. اصغر کی سکینہ کی ماں مر گئی. عزیزوں بیویوں نے کہا چلو دامن میں دیکھیں ذرا بی بی کے ہے کیا, جو رات اس کی تاریکی میں دیکھتی ہے اور روتی ہے. اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ اصغر کے گہوارے کی جڑ میں پکڑی ہے, سکینہ کے کانوں کے گوشوارے. یہ ماں کے پاس بچا کچھ بھی نہ تھا. عزیزوں وہ گہوارہ پہنچ گیا. بیٹی آزادار پیچھے زیارت کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں, ایک اور کم سے شہید کا جنازہ آ رہا ہے.
جس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہ گئی تھی، جو خیمے سے مولا کی نصرت کے لیے آیا تھا، لڑینوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ یہ آقا حسن کی جان ہے، آقا حسن کا فرزند ہے۔ آپ کے درمیان عبداللہ ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے آواز دی تھی، میرے لال تم کیوں ہو گئے؟ اللہ اکبر، مولا کے سامنے اسے شہید کیا گیا تھا۔ بہت کم سے مقتل روایت بتاتی ہے اس شہید کا جنازہ عزیزوں 71 جانثار، 71 مددگار امام مظلوم کے، جن کی آپ نے تابوت کی زیارت کر دیا، جگہ بعد دیگرے تابوت آ گئے۔ بس اب قیامت برپا ہونے والی ہے، اس لیے یہ سارے جنازوں سے اگر پوچھا جائے تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے۔ میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے شاید سنا نہیں، سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے۔ عزیزوں بس مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ میں اس غریب کے مصائب پڑھ سکوں جسے کربلا میں رولا رولا کے شہید کیا گیا ہے۔ عزیزوں یہ جتنے شہید آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم اولا کے بھی شہید ہیں، لیکن اکثریت شہیدوں کی وہ ہے۔ اب کوئی آئے جائے گا نہیں چند لمحوں کے لیے، اس لیے کہ زہرا سوال نہ کر لے، میرے حسین کا جنازہ آ رہا، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں سب میری طرف ہم گوش متوجہ رہیں گے۔ بس مجھے چند لمحہ آپ کا چاہیے ہے تاکہ اس غریب کا تابوت اٹھانے کے لیے اللہ جانے کتنی دور سے بہنیں آئی ہیں۔ اے میری پردہ بہنوں، اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کے آئی ہو۔ بہرحال یہ شہر ہے، اپنوں کا شہر ہے، بچیاں سوال نہیں کریں گی، لیکن عام طور پہ بچیاں جب شام ہوتی ہے تو ماں سے کہتی اماں گھر چلو، اماں گھر چلو، اماں گھر چلو۔ یہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ جب بابا رخصت ہو کے لوٹ کے آئے، شام کا عصر کا سورج ڈوب رہا تھا تو رو کے مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی دور پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین جب رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے، رہوار بھی آئے گا اس تابوت کے ساتھ، رہوار کے قریب کھڑے ہوئے، رہوار سے مخاطب ہوئے، اے میرے اس پہ باوفا آخری سوال یہ ہے مجھے لے کے چل۔ کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو، تیری 4 برس کی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، انصاف سے بتائیے آپ پردیس جاتے ہیں نا، وہ خوش نصیب جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اگر بیٹی چلتے وقت باپ سے یہ کہہ دے بابا نہ جاؤ تو جانے کا دل چاہے گا؟ سکینہ رو کے کہتی تھی بابا وہی جا رہے ہو جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آئے۔ کا بیٹا ترتیب بدل گئی ہے، کہ بابا آپ نے بیٹوں کا حق دے دیا، اصغر کو اپنے پاس رکھا، اکبر کو اپنے پاس رکھا، بیٹی کا حق کیا ہے؟ سن رہے ہو نا؟ حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈال دی، بچی کی چیخ نکل گئی کہ بابا تیرے حصے میں روحوں کی خاک ہے، زندان کی تنہائی ہے، بیٹا شکوہ نہ کرنا، ترتیب بدل گئی ہے، میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا تو اماں رباب کے ساتھ سونا۔ اب میری طرف دیکھیے، حسین رہوار پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، رہوار سے کہتے ہیں مگر ہاں اب جو سوار ہونے لگے، سن رہے ہیں نا، سوار ہونے لگے، کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہ تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ فراز کا رخ کیا، آواز دی عباس جب تم سوار ہوئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم مقتل میں گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے اونا محمد جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے حبیب جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا۔ ہے کوئی جو مجھ غریب کو سوار کرے؟ یہ کہہ کے حسین رونے لگے۔ ایک مطلب خیمے کا پردہ تھا، ایک غریب پردے میں مربوط ہے، تنہائی کا ماتم نہ کرنا، زینب سوار کرے، زینب سوار کرے، بہن نے سوار کیا، اللہ اکبر۔ بے فکرہ ہے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے 5 کفن، 5 کفن، کتنے کفن؟ 5 کفن جبریل لے کر آئے تھے، کتنے کفن؟ 5 کفن۔ ایک کفن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، ایک کفن اپنی بیٹی زہرا کو دیا، ایک کفن اپنے بیٹی فاطمہ کو دیا، ایک کفن امیر کائنات حضرت علی کو دیا۔ کتنے کفن ہو گئے؟ 3۔ بچے کتنے؟
دو، ننھے شہزادے دو.